بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، ناظرین و سامعین کرام، چاریہ ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب ان کی کوشش سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ایک دینی مسئلے کے پر گفتگو کریں گے، اور ایک بہت ہی اصحاب علم اور دانش و بینش کی بارگاہ میں دعوت فکر کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ جس کا نقصان مالی ہو سکتا ہے کسی فریق کو، یا دنیا میں اس سے کچھ شخصیات یا کچھ لوگوں کو بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اس سے دنیاوی کوئی نفع حاصل کرتا ہے۔ مطلب ایسے ہی مقاصد ہوتے ہیں جن کے تحت بندہ جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ خلاف واقعہ بات کر دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ مگر اہل علم کے جو جھوٹ ہوتے ہیں اور خلاف واقعہ بات کرنا، اور اس کے اندر کوئی بھی فائدہ وہ ذاتی یا جماعتی جس طرح بھی حاصل کرتے ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تاریخی اعتبار سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ایسے جو مغالطے ہوتے ہیں یا خلاف واقعہ بات یا مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، تو وہ پوری ہسٹری پر، تاریخ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور قوموں کو ایک نئے جو ہے نا زاویے پر اور نئی راہ پر ڈال دیتے۔ تو باری عز اسمہ نے اہل علم کی خاص یہ ان کے فرائض میں شامل کیا ہے کہ وہ جو بات کہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہیں، اور علم کا ذریعہ اگر آسمانی ادیان میں ان کے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ وحی کا ہوتا ہے، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، صحف ہوں اور کتابیں ہوں، یا پھر انبیاء کرام کی تعلیمات ہوں۔ یعنی وحی جلی کے علاوہ اگر وحی خفی کی تعلیمات ہوں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مواعظ ہوں، ان کے نصائح ہوں، ان کی تعلیمات ہوں، اعمال ہوں، ان کے افعال مبارکہ، احوال مبارکہ ہوں، چونکہ وہ قوموں کے رہبر ہیں، ان کی اگر تشریح میں یا اس کی انٹرپریٹیشن میں کوئی شخص اگر یوں کہہ لیجئے کہ حسن نیت سے کام نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی اور بات بیٹھی ہوئی ہے جس سے بات کرتا ہے، تو قوموں کو صدیوں تک، قرنوں تک
یعنی کئی سینچریز تک قوموں کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آج ایسے ہی ایک مسئلے پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب حرمین طیبین میں حجاز مقدس میں خلافت عثمانیہ اور عثمانی خلافت کے تحت حجاز مقدس کے جو امیر تھے یا گورنر تھے ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، اور لگ بھگ یہ 1924 کے قریب کی بات ہے، یعنی ایک صدی ہونے کو آ رہی ہے، اور بڑی طاقتوں، استعماری طاقتوں کے ایجنڈے پر کچھ لوگ جو دریا سے، نجد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے ایجنڈے کو بروئے کار لانے کے لیے ایک مہم جو کی حیثیت سے حرمین طیبین پر انہوں نے شب خون مارا، اور بہت سے لوگوں کی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اور کئی جو ہے لوگوں کو مجروح کیا گیا، ہزاروں اس میں لوگ ناحق قتل کیے گئے، اور اس طرح 1924 کے سے وہاں پہ استعماری نظام کے جو پالے ہوئے لوگ تھے، پلانٹڈ لوگ تھے، انہوں نے ایک اپنی حکومت قائم کی، اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کو جس فکر کا امین کہا گیا، انہوں نے بطور نعرہ جس چیز کو استعمال کیا وہ شرک و بدعت کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ میں وہ چونکہ سنی، حنفی اور خوش عقیدہ مسلمان تھے، انہوں نے جس طرح ایک تقدس کے ساتھ اور ایک بہت ہی یعنی عزت کے ساتھ اور رسپیکٹ کے ساتھ اور دلی طور پر جو ایک عقیدت ہے اس کے تحت انہوں نے تمام آثار کی، یعنی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی آل پاک، ذریت طاہرہ اور آپ کے اصحاب پاک، خلفائے راشدین اور صاحب مقام بزرگ جو بھی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، ان کے پوری تاریخ ہے، ہمارے آثار ہیں، اور جتنے مشاہد کرام ہیں سارے وہیں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے بظاہر استحصال بدعت و شرک کا نام رکھ کر ایک خوشنما اور لوگوں کے اندر توحید کا بظاہر ایک چیز پیدا کر کے، تو ایک تحریک کو، اس جذبہ کو جو ایمان باللہ کے نام سے تھی لیکن اس کے مقاصد سیاسی تھے، اسی پر آج اصل میں کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور خلافت عثمانیہ کو، اس کی فکر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تمام آثار، مشاہد، مساکن، وہ آثار جو آثار نبوی کہہ سکتے ہیں یا عہد خلفائے راشدین کے آثار کہہ سکتے ہیں، ان سب کو یکسر اس پورے ماحول کو بدل دیا، اور اس کے نشانات اور اس کے علامات اور اس کے جو مظاہر ہیں، وہ جو لوگ بھی حرمین طیبین جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پورے عرصہ میں
1924 میں ہمارے متحدہ ہندوستان میں اور جہاں جہاں مسلمان بستے تھے پوری دنیا میں، اسلامی ممالک میں، دوسرے ممالک میں جہاں مسلمان بستے تھے، اور وہ لوگ جو ان سیاسی مقاصد پر ان سے متفق نہیں تھے، جس کے حصول کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا، وہ بھی اپنی اپنی جگہ اس پر سراپا احتجاج ہوئے۔ اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور حال ہی میں حرمین طیبین کی خلافت کا جو سسٹم تھا اس کے سقوط پر، یعنی اس کے سرنڈر ہو جانے پر، بر صغیر میں جو احتجاج ہوا، جنت البقیع یعنی بقیع شریف کا انہدام کا جب معاملہ پیش آیا، اور مقدسات اور بزرگ ہستیاں ہمارے جو ایمان کا جز ہیں، ان کا ادب اور احترام قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان کی جس طرح بے توقیری کی گئی، بے قدری کی گئی، ناقدری کی گئی، اس پر ابھی ایک پورا مقالہ چھپا ہے جس میں اس احتجاج کا تذکرہ موجود ہے کہ 1924 میں مسلمانوں نے اس درد کو کیسے محسوس کیا اور اس پر کس طرح سراپا احتجاج بن گئے، اور کس طرح پورے عالم اسلام میں ایک صفحہ ماتم بچھ گئی کہ ان لوگوں نے اس تاریخ کو پامال کیا۔ نہ صرف یہ کہ خلافت کا خاتمہ ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی تاریخ کو مٹا دیا۔ یعنی اس کو صرف خلافت عثمانیہ سے لنک کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ تاریخ اسلام ہے، وہ آثار ہیں سیرت پاک کے، قرآن پاک کے نزول کے۔ ایک ایک جگہ ایسی ہے جس پر صورتیں نازل ہوئی ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، وہ مقدس مقامات ہیں۔ لوگوں نے آج تک، ہم نے فلسطین، مقبوضہ فلسطین کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا مقام ہے، محفوظ کر رکھا ہے لوگوں نے۔ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس مقام پر ہوئی، بیت اللحم میں، محفوظ ہے باقاعدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سب کچھ محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت رفقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بہو ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، سب۔ یعنی ایک مہذب دنیا میں ہسٹری کو مٹانے کا جو ہے نا، یہ کہیں بھی تعصب نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک بدترین صورتحال ہے جو حرمین طیبین میں پیش کی، اور کچھ بھی نہیں دیکھا گیا آج تک نہیں، حتیٰ کہ آپ اس بدسلوکی کا خود شکار ہو گئے ہیں۔ اکثریت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ یہ آپ نے سر پہ کپڑا کیوں رکھا ہے، آپ اس رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ ٹوپی کیوں رکھتے ہیں، آپ ہاتھ میں تسبیح کیوں پکڑے ہوئے ہیں، آپ دعا کرتے ہوئے منہ اس طرف کیوں کیا ہے، اس طرف کیوں کیا ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں جو مطلب کہ ماں سوا ایک ڈکٹیٹرشپ کے، دھونس اور دھاندلی کے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ جو کچھ پیش آتا ہے آپ سب اس سے واقف ہیں، میں دوہرا کے خام خواہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ دین اسلام میں اب قوانین جو ہے نا، اور اصول اور ضوابط جن کو ایک شریعت کے اصول کہہ کے پیش کیا جائے، اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا اختیار اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ حلال و حرام سب واضح ہو گئے، اب نئے سرے سے کوئی حلال و حرام کے فتوے نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اپنی زبانیں رنگ لیتے ہو، افتراء کرتے ہو اللہ پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جھوٹ ہے، اور
اپنی مرضی سے تم جو چاہتے ہو اس کو حلال کہہ دیتے ہو اور جس جو خود چاہتے ہو حرام کر دیتے ہو. حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سیاہ جھوٹ کہنا چاہیے اس کو. جھوٹ سفید کیسے ہوگا؟ یعنی سیاہ جھوٹ بولتے تم. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنی زبانیں خود ہی اپنی زبان سے گھڑ لیتے ہو. ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور ذمے لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا نہیں. اور اس کیفیت کو قرآن پاک نے اصحاب علم کے ذمے اس طرح بھی لگایا کہ جو کتاب والے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب جانتے نہیں، کتاب پر ان کی نظر ہی نہیں، اور وقی نظر نہیں، دقت نظر سے دیکھتے نہیں، اور عمیق مطالعہ نہیں ان کا، نہ وہ تفہیم ہے ان کو. اور پھر وہ کیوں اس پر جرأت کرتے ہیں، بات کرنے کی جسارت کرتے ہیں؟ فرمایا الا امانیہ، اپنے نفسانی خواہشات سے کرتے ہیں، اپنے جو ان کے خیالات ہیں ان کو وحی کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جرأت کرتے ہیں قانون سازی کی، حالانکہ ان کو کس نے قانون سازی کا اختیار دیا ہے؟ کیوں کہ جو حلال ہے وہ اور جو حرام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. اور جس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نہیں ہیں، اب اس کو حلال چھوٹی چھوٹی بات پر کہہ دینا، اس پہاڑی پہ چڑھنا حرام ہے، اس زیارت پہ جانا حرام ہے، اس کو یوں ہے، وہ کہاں لکھا ہے حرام ہے؟ اس مختصر تشریح کے بعد میں گزشتہ 8 دن میں تقریباً 1 ویک گزر چکا ہے. 1 ویک اگو ایک پریس میں ایک شور ہے، خاص طور پر پرنٹ میڈیا میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی وہ آ رہا ہے. جو زیادہ قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نجدی جو حکومت ہے اور اس نے 1924 سے جو کچھ مقدسات کے ساتھ آج تک کیا ہے، حضرت سیدہ آمنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، مقدس ہستی ہیں، شریکہ حیات ہیں، زوجہ محترمہ ہیں رسول پاک کی، اور امت کی ماں ہے اور پہلی ماں ہے. اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں نا، سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما. تو ایسی ہستی جو ہے ان کی قبر انور کو بھی بلڈوز کیا گیا، آپ جانتے ہیں، از خاتون جنت، یعنی فلذت کبد خیر الانبیاء، رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا. صحیح بخاری میں جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ انما فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت سیدہ پاک کی قبر انور، حضرت ان کے فرزند گرامی سبط پیمبر مصلح مسلمین حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ کی قبر انور بلڈوز ہوئی. حضرت امام محمد باقر، حضرت سید سجاد امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر ان کے فرزند گرامی، اور دنیا علم و روحانیت کا بادشاہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام محمد باقر کے بیٹے ہیں. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، پھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یہ ساری ہستیاں بقیع شریف موجود ہے. سیدنا امام مالک بن انس فقہ مالکی کے جو مقتدا و پیشوا ہیں،
کئی ممالک میں پھیلی ہوئی ان کی جو مقتدی ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کے متبع لوگ ہیں، موجود ہیں۔ فقہ مالکی پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے، اور الجزائر اور ٹیونس جیسے ممالک جو ہیں آپ جانتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے فقہ مالکی سے تعلق رکھتی ہے۔ مراکش کی اکثریت مسلمانوں کی فقہ مالکی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان سب بزرگوں کی قبروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جس طرح تاریخ کو مٹایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ان کے قبے مزارات بنے ہوئے تھے، ایک مشرف قبریں تھیں، ممیز قبریں تھیں، پہچان تھی، اس پر پوری ہسٹری تھی، جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ وہ ڈیمالش کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ ان نشانات کو مٹا دیا گیا۔ حتیٰ کہ معجزات کے نشانات تھے، مٹا دیے گئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ کی قبر ہے، مبارک ہے، مکہ مکرمہ میں، مٹا دی گئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے میں حال عرض کر چکا ہوں۔ صحابہ پاک علیہم الرضوان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ تو تاریخ سامنے آپ کے، اس پر زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک ہفتے سے میری طبیعت میں عجیب، میں اس بات کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ سیریا میں عمر ثانی، جن کو خلفائے راشدین میں امت نے اور فقہائے امت نے اور محدثین نے، مفسرین نے شمار کیا، ان کے دور کو بھی خلافت راشدہ کا دور شمار کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عظیم خلیفہ ہیں اور مقدس ہستی، ہم ان کا احترام دل سے کرتے، خلیفہ راشد تک مانتے ہیں، ان کے نظام کی بھی مثالیں پیش کی جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو سیریا میں شہید کیا گیا، گرایا گیا، ڈیمالش کیا گیا، اور برابر یہ خبریں جب آئیں تو اہل سنت و جماعت، حنفی لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب نے اس پر احتجاج کیا، احتجاج ریکارڈ پر لائے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، ہر جگہ اپنے اپنے تاثرات، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ لیکن جس چیز نے مجھے بہت حیرت میں ڈالا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی جو لوگ نجدی فکر کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا میں وہ نجدی حکمرانوں کے باقاعدہ پیڈ وہ جماعتیں ہیں اور ان کے وہ ممبران ہیں، اور نجدی حکومت کے ہر طرح وہ اسپوک مین کا کردار ادا کرتے ہیں، جو بھی ان پر کبھی آڑا وقت بھی آ جائے تب بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت مشہور و معروف اور نامور لوگ ہیں ہمارے ملک میں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب ہیں، اور ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں، اور جناب ظہیر نام کے ایک عالم ہیں، ان کی الگ تنظیم ہے۔ طاہر صاحب ہیں جو آج کل وہاں پہ علماء بورڈ کے بھی چیئرمین بنائے گئے ہیں۔ مولانا امجد خان ہیں، ان کے والد اجمل خان ہوتے تھے، میں جانتا ہوں ان کو، ان کا بھی نام آیا، ان کے الگ نام سے باقاعدہ جو ہے نا وہ میں نے خبر پڑھی، تواتر سے آ رہا ہے، لہٰذا ایک ایک کا حوالہ الگ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے بتا دیا آپ کو کہ دونوں مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں، غیر مقلد جو کہلاتے ہیں یا مقلدین میں جو نجدی فکر کے لوگ ہیں، وہ بھی متواتر اس پہ انہوں نے احتجاج کیا۔ اچھا، جو چیز مجھے کھٹکی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ اصحاب علم نے جو بیانات دی، اس میں باقاعدہ یہ لکھا کہ بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے اور شہداء کے مزارات کا، ان کی قبروں کا انہدام جائز نہیں ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے نا وہ اس وجہ سے میں نے کیا کہ یہ لوگ پورے 100 سال سے، یہ بھی اور ان کے آبا بھی، پورے 100 سال سے اس پر مناظرے، ڈیبیٹ تک کرتے رہے ہیں
کہ وہاں پہ نجد کی حکومت نے یا نجدیوں کی حکومت نے جو بھی آثار کے ساتھ کیا، قبرستانوں کے ساتھ کیا، گریو یارڈ کے ساتھ کیا، مقدسات کے ساتھ کیا، وہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ یہی شریعت کہتی ہے قبریں مٹا ڈالو، ایک بالش سے اوپر نشان نہ رکھو، بلکہ نشان رکھو ہی نہیں۔ یہی آپ دیکھ سکتے ہیں بقیع شریف میں کوئی نشان نہیں ہے، ایک ایک اتنا پتھر جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا وہ رکھا ہوا ہے جس کو قبر کہا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ باقاعدہ مناظرے کرتے۔ خود مجھے یاد ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ پاک کی قبر کے انہدام پر یہ روپڑی علماء نے باقاعدہ اخبارات میں بھی یہ بات چلی، چونکہ میں نے اس وقت حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں، یہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 2002 یا 2002 میں، یعنی یہ کانفرنس ہوئی تھی مسلم مسجد میں لوہاری دروازے کے قریب، لوہاری گیٹ جو لاہور کا مشہور گیٹ ہے اس کے، تو مجاہد ملت کی صدارت میں وہ ہوئی تھی کانفرنس۔ تو ہم نے انہدام پر بات کی، تو دوسرے دن روپڑی علماء جو اہل حدیث کے مشہور علماء ہیں، خاندان ہے پورا، انہوں نے ہمارے چیلنج کا باقاعدہ جواب دیا، کہا جی ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انہدام کے خلاف ہیں، ہم انہدام پر ثابت کر سکتے ہیں کہ قبریں منہدم ہونے چاہیے۔ باقاعدہ تبادلہ ہوا اس پر۔ تو میں نے پھر ان کو صرف یہی کہا تھا، میں نے کہا کہ قبروں کے انہدام پر مناظرے کی تب ضرورت ہے جب گنبد خضرا آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ جب اس دھرتی کے لوگ دیکھتے ہیں گنبد خضرا شریف موجود ہے، تو رسول پاک کی ایسی قطعی تعلیمات ہوتی کہ قبریں مٹا ڈالنی چاہیے، تو پھر وہ بھی موجود نہ ہوتا۔ جب آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کی موجودگی تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ دین اسلام میں قبروں کا انہدام کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ اہل فضل کی قبریں، انبیاء کرام کی قبور، یا ان کے آثار مبارکہ، یا اہل بیت اطہار کے، یا صحابہ پاک کے، یا شہداء کے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ثبوت ہم نے دیے، حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کا حوالہ بھی دیا کہ وہ ایک بڑی قبر تھی اور رسول پاک کے سامنے بنائی گئی، اور اللہ کے پیارے رسول نے اس کو برابر نہیں کروایا۔ اور ان روایات کا جن کا یہ لوگ سہارا لیتے تھے وہ مشرکین کے حق میں تھیں، ان کو انہوں نے سہارا لے کر غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر کے ان حدیثوں کو، اور یہ آج تک ڈٹے رہے۔ مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ 100 سال بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر گرنے پر کس طرح ان کو یاد آ گیا کہ قبروں کا انہدام جائز نہیں ہے۔ تو مجھے پھر نہایت درجہ افسوس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ تقدس کے قائل ہیں مگر قبریں بانٹی ہوئی ہیں، یعنی قبریں بانٹی ہوئی ہیں اور گرانے والوں کی حیثیت بھی بانٹی ہوئی ہے اپنے سیاسی تعلق کی وجہ سے، اور اپنے انویسٹرز جو ہے نا ان کی رعایت میں۔ یعنی اگر وہ گرانے والے قبر ہاتھ ہوں کسی اور کے، یعنی اگر وہ ہاتھ ہوں ایرانیوں کے یا ایران سے متعلقین جو تحریکیں ہیں ان کے، تو قبروں کا انہدام حرام ہے، ناجائز ہے، جس پر یہ سب لوگ چیخ اٹھے ہیں۔ اچھا، اب میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی قبر کو گرانے کے یا اس کے انہدام کے یا اس کی بے حرمتی کرنے کے ہم خلاف ہیں، احتجاج ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کہنا صرف یہ ہے کہ ہم احتجاج کرنے میں حق بجانب ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم تو اہل بیت کی قبروں کو بھی انہدام کے خلاف ہیں کہ نہیں منہدم کرنی چاہیے، صحابہ کی بھی نہیں منہدم کرنی چاہیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نہیں کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کے روضہ انور پر بھی سختی نہیں کرنی چاہیے، جو دعا کرے کرنے دو، درود پڑھے پڑھنے دو۔ یہ کوئی بارڈر ہے جس پر آپ نے فوج کھڑی کر رکھی ہے، جس کی سیکورٹی کر رہے ہیں آپ؟ عقیدت مند ہیں، اس شاک ہیں، ان کو آپ درود و سلام پڑھنے دو۔ ایک ایک بات پر اتنی مداخلت،
ماس ڈکٹیٹرشپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے تقدس پامال کیا ہے ساری بقی شریف کا بھی، آثار نبوی کا بھی، مساکن عالیہ کا بھی آپ نے تقدس پامال کیا، مجرم ہے. اور اسی طرح اگر حضرت خالد بن ولید کی قبر پر کوئی اٹیک کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان پر اٹیک کرنا جائز ہے، تو ہم پوری شدت کے ساتھ اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید پر قائل ہیں اور رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اور اللہ اور رسول کا دیا کھاتے ہیں، نہ ایران کا دیا کھاتے ہیں اور نہ نجدیوں سے کبھی لے کر بڑے بڑے 10 منزلہ ہم نے راوی روڈ پر اور کسی اور علاقے میں ہم نے مراکز نہیں بنا رکھے کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز کی قبر گرائی جائے تو یاد آ جائے کہ اس کا انہدام تو جائز نہیں تھا. تو میں کہا سیدہ خاتون جنت کی قبر کا انہدام جائز تھا، ام المومنین خدیجہ کی قبر کا انہدام جائز ہے، ام المومنین عائشہ کی قبر کا انہدام جائز ہے، اور کان حیا اور جان سخا اور جامع آیات قرآن عثمان بن عفان کا یہ حق تھا کہ ان کی قبر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور بنا ساری توڑ دی جائے. یہ دورہ معیار دیکھ کر جو ہے نا دل ان کے عمل سے بھی زیادہ اس پر رویا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا تو توڑ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے گرا دی تو بنائی بھی جا سکتی ہے، لیکن فکر کا کیا کیا جائے جی کہ جس کو لے کر لوگوں کے عقائد خراب کیے گئے، تاریخ مسخ کی گئی، سارے آثار شریفہ آثار تو قدیمہ بھی لوگ سنبھالتے ہیں، اور یہ تو آثار صرف قدیمہ نہیں، یہ تو مبارک آثار ہیں. ان کے حرمت اور ان کے تقدس کو پامال کیا گیا. تو یہ جو جذبے ہیں بہت ہی بے شرمی کے جذبے، انتہا درجے کے بے حیائی ہے کہ اگر یہ لوگ اسکالر کہلاتے ہیں، پروفیسر ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، ریسرچ اسکالر لکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، اور غضب یہ ہے کہ شاید لوگوں کو پاگل بھی سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں اسی کام کو حرام قرار دیں اور جب چاہیں اسی کام کو آپ حلال قرار دیں اور جائز قرار دیں. کیوں کہ اس وقت پالیسی ہمارے آقائے نعمت اور ہمیں کھلانے والوں کی یہ ہے کہ اس کی مذمت کرو، اور جب وہ خود کریں وہی کام تو اس کی مذمت نہ کرو. تو خدا را ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں صرف ان کے ہٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں ان سے جا کر یہ بات کر سکوں، اس لیے میں کی بھی ہے، لیکن وہ کب سنتے ہیں، کب سمجھتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے، کوئی جمہوریت تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ تو زبانیں کاٹ ڈالتے ہیں. جو انہوں نے اپنے ملک کا سیافی کا حال کیا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ترکی میں، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتنے اس کے جو ہے نا وہ گٹر میں بہا دیے. اب ان لوگوں کے سامنے کون بات کرے گا اور کون سمجھائے گا ان کو جا کر. لیکن خدا را کیا جن کو ارباب دانش و بینش کہا جاتا تھا ان کی عقلیں خبت ہو گئیں، ان کی آنکھیں چدھیاں گئی ہیں سارے. کم از کم اپنے افکار کو تو درست رکھیں. کچھ بات کرتے ہوئے اس بات کو تو خیال کیا جائے کہ آخر دنیا کو اللہ نے انسانوں کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ بات کو ہسٹری کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نہایت دردناک کہانی لکھی جا رہی ہے ظلم و ستم کی، تو آپ اس کے حواری بن جائیں، اور وہ ظلم و ستم اور طرف سے آیا تو آپ اس پر احتجاج کریں. احتجاج پھر ہمیں کرنے دیں جن کا حق ہے. کیوں کہ ہمارے تو دل زخمی ہیں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ پر بھی. اور اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبروں کے ساتھ کوئی شام میں سیریا میں یہ کر رہا ہے تو اس پر بھی ہمارے دل زخمی ہیں. اہل بیت اطہار کی قبروں کے ساتھ ہمارے دل زخمی ہیں. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ان کے اولاد پاک کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے اصحاب پاک کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کے حقیقی وارث ہی اہل سنت و جماعت ہیں، جو آج تک اس تفریق میں نہیں پڑے کہ اہل بیت کی قبریں توڑے جائیں تو وہ اس کے حجاز مقدس کی بحالی کی جو تحریک ہے میرے تمام قائدین نے، حضرت عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضرت سید محمد محدث کشوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت پیر جماعت علی شاہ امیر ملت سے لے کر کے
قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تک ہمارے قائدین نے حجاز مقدس کانفرنسز کر کے پوری دنیا میں اس مسئلے پر آواز اٹھاتے رہے ہیں مسلسل، حتیٰ کہ ان پر پابندیاں لگائی نجدی حکومت نے۔ حجاز مقدس میں ان کے داخلے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو پھر کہنے دیجئے صاحبو کہ اس طرح کا علمی غدر جو ہے نا، اور اس طرح ہسٹری کو برباد کرنا، اور اس طرح ساری اقدار ویلیوز کو پامال کرنا، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں کہ دنیا دانش بینش سے آ رہی ہے، ساری دنیا اندھی ہو چکی ہے۔ تو دنیا اندھی نہیں ہے، دیکھ رہی ہے، نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ آپ کا کردار بھی دیکھ رہی ہے، دوغلا پن بھی دیکھ رہی ہے۔ تو خدا را انسانیت کے اصولوں کو مت توڑیے۔ مسلمانی تو پہلے ہی پتہ نہیں کس طرف ہے، آخر انسانیت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس طرح دھول جھونکنا، کنکریاں پھینکنا لوگوں کی آنکھوں میں، اور اس طرح کا کردار ادا کرنا، اگر یہ تضاد رہے گا اور جیسا کہ ہے، یہی عالم اسلام کی ذبح حالی اور ہمارے معاشروں کی، جس پر یہ ساری وبائیں بھی اترتی ہیں۔ جب ایسے ننگے قسم کے فکری حادثے ہوتے ہیں نا، تو یہ وبائیں پھر آتی ہیں، یہ قدرت جو ہے نا عذاب نازل کرتی ہے۔ تو یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے 1924 کے اور 2021 میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں، تو 100 سال کے عرصے میں یہ جو کچھ چینجنگ آ رہی ہے اور حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں، یمن میں بھی، لیبیا میں بھی، عراق میں بھی، سیریا میں بھی، اور پھر یہ کہانیاں جو دہرائی جا رہی ہیں، اور فکری راستے جس طرح بدلے جا رہے ہیں، اور جس طرح دغا بازی کی جا رہی ہے ریسرچ میں، تو جس طرح جھوٹ اور مکر کا یہ جال بنا جا رہا ہے، یہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ اس مذمت کے لیے اور اس کو کنڈیم کرنے کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور عزیز القدر مولانا محمد عمران سے میری یہ درخواست ہے کہ میں اردو میں اس پیغام کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو اس کو بھی سب ٹائٹل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور یہ دعوت فکر ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ لوگ ایسی ہر بات کو کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑا تعصب ہے۔ تعصب نہیں، یہ ایک علمی مغالطہ ہے، فکری مغالطہ ہے، ہسٹری کا مغالطہ ہے، اور جان بوجھ کر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے یہ بات عرض کی، اور جو سنجیدہ طالب علم ہیں اور علم عقائد سے لے کر ہسٹری کے، آثار کے، تاریخ کے، سیرت کے، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس بات پر اگر مناسب سمجھیں تو صرف علمی انداز میں جو اس بات کو ضرور محسوس بھی کریں اور اس کی نشاندہی بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔